یہ بات ہے اس ہستی کی جس نے ماں کی گود میں ہی کلام کیا اور دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ بات ہے اس مسیحا کی جس کے ہاتھ لگاتے ہی مردہ جسم میں جان آ جاتی تھی اور اندھوں کو روشنی مل جاتی تھی۔ یہ بات ہے روح اللہ کی، یہ بات ہے کلیم اللہ کی، یہ بات ہے اس پیغمبر کی جس کو مارنا چاہا زمانے نے لیکن اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ ڈھونڈو اسے، آج عیسیٰ ابن مریم ہمارے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جا سکتا، سولی تیار کرو۔ مگر کیا وہ انہیں قتل کر پائے؟ کیا وہ مسیحا ختم ہو گیا یا کہانی ابھی بھی باقی ہے؟ آج ہم جانیں گے اس نبی کی کہانی، اس مسیحا کی کہانی جس کا انتظار آج بھی یہ دنیا کر رہی ہے۔ جب بھی قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا ذکر آتا ہے نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، مگر افسوس ہم میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ انہیں مسیح کیوں کہا جاتا ہے، اور آخر کیوں قیامت کے قریب وہی واپس آئیں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ وقت جب بنی اسرائیل گناہوں میں ڈوب چکے تھے، انہیں ضرورت تھی ایک روحانی ڈاکٹر کی، ایک مسیحا کی۔ بی بی مریم جو کہ پوری دنیا کی عورتوں میں سب سے افضل ہیں، جب اپنے ننھے بچے حضرت عیسیٰ کو لے کر اپنی قوم میں واپس آئیں تو ہنگامہ مچ گیا۔ اے مریم، یہ تو کیا لے آئی؟ یہ کس کا بچہ ہے؟ تیری ماں تو کوئی بدکار عورت نہیں تھی اور نہ ہی تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، پھر یہ کیا کیا تو نے؟ سوچئے اس وقت حضرت مریم پر کیا گزری ہوگی، ایک کنواری ماں جس پر تہمت لگائی جا رہی ہے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ خاموش رہنا۔ انہوں نے بس اشارہ کر دیا اس دودھ پیتے بچے کی طرف۔ کیا مذاق ہے یہ؟ ہم اس سے بات کریں؟ یہ جو ابھی پلنے میں ہے، یہ بچہ ہمیں جواب دے گا؟ اور پھر وہ ہوا جو ناقابل یقین تھا، وہ ننھا بچہ عیسیٰ ابن مریم بول اٹھا، إني عبد الله أعطاني الكتاب وجعلني نبيا۔ لوگ سناٹے میں آ گئے، جن کی زبانیں حضرت مریم پر تانے مار رہی تھی وہ گونگے ہو گئے۔ یہ پہلا معجزہ تھا۔ وقت ریت کی طرح پھسلتا رہا اور حضرت عیسیٰ جوان ہوئے۔ اللہ نے انہیں انجیل دی اور ایسے معجزے عطا کیے جو اس وقت کی طب کو چیلنج کرتے تھے۔ میرے جسم پر سفید داغ ہے، لوگ مجھ سے دور بھگتے ہیں، کیا میں کبھی ٹھیک ہو پاؤں گا؟ اللہ کے حکم سے۔ سبحان اللہ، میں ٹھیک ہو گیا، میں ٹھیک ہو گیا۔ آپ مٹی کے پرندے بناتے اور پھونک مارتے تو سچ میں اڑنے لگتے، اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو روشنی آ جاتی، یہاں تک کہ کن بِإِذْنِ اللہ کہتے تو مردہ قبر سے زندہ ہو جاتا۔ لیکن جتنے زیادہ معجزے اتنی ہی زیادہ دشمنی بنی اسرائیل کے سرداروں کو اپنی کرسی خطرے میں لگنے لگی۔ اگر اس آدمی کو نہ روکا گیا تو ہمارا دین اور ہماری طاقت ختم ہو جائے گی۔ اسے جادوگر ثابت کرنا ہوگا، اسے بغی قرار دینا ہوگا۔ رومیوں کو خبر کر دو۔ انہوں نے منصوبہ بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا، انہیں سولی پر چڑھانے کا۔ عیسیٰ ابن مریم کو ڈھونڈو اور ختم کر دو۔ یہاں بہت سارے علماء کا یہ ماننا ہے کہ یہ وہ غدار تھا جس نے مخبری کی تھی، اللہ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی کر دی تھی اور وہی مارا گیا۔ یہ تو تھی تاریخ، اب ذرا قرآن کی طرف آتے ہیں اور مسیح کے لفظ کو سمجھتے ہیں۔ اب آپ ذرا سا اس کی گہرائی میں اتریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسیح کا مطلب کیا ہے۔ عربی میں مسیح کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا یا پہنچنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جس بیمار پر ہاتھ پھیر دیتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ ان کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی تھی۔ اور ایک اور لفظ ہے کلمت اللہ۔ دیکھیے ہم سب پیدا ہوئے ماں اور باپ کے ملنے سے۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر ماں اور باپ کے مٹی سے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال الگ ہے۔ وہ صرف اللہ کے کن کہنے سے پیدا ہوئے، اس لیے انہیں کلمت اللہ کہا جاتا ہے۔
اور یہ صرف ہم نہیں کہتے، دنیا کے مشہور مورخ مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب دا 100 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کی سب سے با اثر لوگوں میں شامل کیا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح مسلم میں بھی درج ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ہے میری جان، ضرور اتریں گے تمہارے درمیان ابن مریم ایک عادل حکمران بن کر۔ حدیث بتاتی ہے کہ وہ دمشق کے سفید مینار پر اتریں گے، ان کے ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر ہوں گے، وہ دجال کا خاتمہ کریں گے اور دنیا میں انصاف قائم کریں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے اور سور کا قتل کریں گے، یعنی اس بات کا اعلان کریں گے کہ میں کوئی خدا نہیں تھا، میں اللہ کا نبی تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ 2000 سال پرانی اور آنے والے کل کی اس کہانی کا آج ہماری زندگی میں کیا کام ہے؟ اس سے ہم سیکھتے ہیں امید۔ جیسے حضرت مریم پر تہمت لگی، لوگ ان کے خلاف ہو گئے، لیکن اللہ نے ان کی صفائی کے لیے معجزہ بھیج دیا۔ اگر آج لوگ آپ پر انگلی اٹھاتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو یاد رکھیے اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ آپ کی صفائی کے لیے اسباب پیدا کر دے گا۔ اور دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ مادہ پرستی ہی سب کچھ نہیں ہے، وہ بغیر گھر کے، بغیر دولت کے، صرف اللہ کے بھروسے پر زندہ تھے، لیکن آج آدھی دنیا ان کا نام لیتی ہے۔ آج ہم دجال کے فتنہ والے دور میں ہی جا رہے ہیں، جہاں جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ دکھایا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں حضرت عیسیٰ کے آنے کا یقین ہمیں یہ حوصلہ دیتا ہے کہ برائی کی جیت عارضی ہے، آخر میں جیت سچ کی ہی ہوگی انشاءاللہ۔ دوستو، میں کوشش کر رہا ہوں کہ انبیاء کی ان کہانیوں کو آج کے جدید سینیمیٹک انداز میں آپ تک لا سکوں، تاکہ ہمارے نوجوان جو نیٹ فلکس اور بالی ووڈ میں گم ہو گئے ہیں وہ یہ جانے کہ اصل ہیروز کون ہیں، اصل سپر پاورز کیا ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دجال، امام مہدی اور آخری زمانے پر بھی ایسی ہی تفصیلی ویڈیو بنائیں تو کمنٹس میں ٹروتھ لکھنا مت بھولیے گا۔ اس مشن میں میرا ساتھ دیجیے، سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔